السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ الحمدللہ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کو اسکرین شو ہو رہی ہے سب کو؟ آپ کو اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ ایک بار چیک کیجیے، جی ہو رہی ہے؟ چلے جی، نحمدہ بلیک نظر آ رہا ہے۔ سب کو شو ہو رہی ہے نا؟ جی جی میم جی۔ چلے گڈ ہو گیا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، آمین یا رب العالمین۔ جی تو پیارے بچوں، بتائیں آپ کا پہلا ویک سمر کیمپ کا کیسا رہا؟ بہت اچھا، بہت اچھا، اچھا جی بہت اچھا۔ ماشاء اللہ۔ جی اب آپ کا سیکنڈ ویک سٹارٹ ہو گیا ہے، تو ویلکم ٹو دا سیکنڈ ویک آف یور سمر کیمپ۔ الحمدللہ۔ اچھا جی، آج کی جو ہماری سمر کیمپ کی کلاس ہے اس میں ہم لوگ کیا کیا سیکھنے والے ہیں؟ آپ کے سامنے اسکرین کے شو ہو رہا ہے، بتائیں کیا؟ یس، آج ہم نے ایک سورہ سیکھنی ہے اور ایک سٹوری انشاءاللہ۔ پہلے ہم نے کون سی سورہ سیکھی تھی؟ یس، سورہ اخلاص، ماشاء اللہ۔ چلیں جی، ایک بار سورہ اخلاص سن نہ لوں آپ سے، آپ میں سے کسی سے؟ چلیں جی، اسرا ہیں کلاس میں؟ جی بیٹا آپ سنائیں۔ باقی لوگ اپنا مائک میوٹ کر لیں ایک بار۔ جی اسرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیہم، اللہم زد فزید۔ جی تو آج ہم سیکھنے والے ہیں سورہ کوثر۔ کون سی سورہ؟ سورۃ الکوثر۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ جی سورۃ ہاں، پتہ چلا نا۔ اب آپ کی یہ اسائنمنٹ بھی ہے کہ آپ نے پتہ کر کے آنا ہے کہ سب سے چھوٹی سورت سورہ اخلاص ہے یا سورہ کوثر ہے،
ٹھیک ہے، آپ کے اسائنمنٹ ہے، کر لیں گے، مشکل تو نہیں ہے؟ نو میم. اوکے نو میم. ٹھیک ہے، میں کل کلاس میں سب سے پہلا کویسچن یہی آپ سے کروں گی انشاءاللہ. اچھا جی، تو آپ لوگ ریڈی ہیں سورہ کوثر سیکھنے کے لیے؟ یس میم. اوکے، 1 منٹ ٹھہریے گا. آپ کو میں پلے کر کے دیتی ہوں سورت، آپ نے اس کے ساتھ اپنا مائک آف کر کے ایک بار ریوائز کرنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. جی، آپ سب کو آواز آ رہی تھی؟ Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ویری گڈ، ماشاء اللہ. Yes, ma'am. ابیہا، آپ مائک پہ آ جائیں، آپ میرے ساتھ سورہ کوثر ریوائز کریں گی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. جی بیٹا، سٹارٹ کرتے ہیں. باقی لوگوں نے اپنا مائک آف کر کے ساتھ ساتھ ریوائز کرنی ہے، کوئی بھی خاموش نہیں رہے گا، بس مائک آف رکھنا ہے آپ نے اور ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلو جی، ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. ماشاء اللہ. ایک بار دوبارہ میں آپ کو پلے کر کے دیتی ہوں، آپ سب ریوائز کیجئے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. جی، آپ سب لوگ یہ یاد کر لیں گے نا سورہ؟ جی میم. جی میم. مشکل تو نہیں ہے؟ نو میم. نو میم. ٹھیک ہے، ویری گڈ، ماشاء اللہ. چلے جی، اب ہم اپنی دوسری اسائنمنٹ کی طرف چلتے ہیں. آج کا ہمارا کیا ہے دوسرا ورک؟ اسٹوری. جی، اسٹوری. تو آج ہم جو اسٹوری سیکھنے والے ہیں اس اسٹوری کا نام ہے عام الفیل. جی، وعلیکم السلام. آپ کی آواز نہیں کلیئر آئی، کیا بولا آپ نے؟ میں نے کہا کیسی ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ یہ اسراء الحمدللہ. یہ اسراء جو ہے نا، اس کے ساتھ وہ عبد الرحمن جو ہے نا وہ بھی ایڈ ہونا چاہتا ہے. تو میں تو عبد الرحمن ساتھ میں ہوگا تو یہ دونوں ٹھیک رہیں گے.
عبد الرحمان کو بھی آپ نا اپنی ٹیم میں شامل کر لیجیے. جی ٹھیک ہے، کوئی نہیں مسئلہ، انشاءاللہ. جی ویلکم عبد الرحمان، آپ کو بھی ہماری کلاس میں. یہ جو آپ نے صورت پڑھائی ہے نا ابھی، عبد الرحمان کہہ رہا ہے میں ابھی میم کو یہ سنانا چاہتا ہوں. ابھی ایک سنانا بات چاہتے ہیں؟ جی بس وہ آپ سے ابھی سنا کے نا جو بھی غلطی ہوگی آپ اسے دیکھ لیجیے. چلے ٹھیک ہے، ابھی سنا رہے. ویسے تو میں نے کل سننی تھی. چلے عبد الرحمان. جی بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ماشاء اللہ، کتنی پیاری آپ نے سورہ پڑھی ہے. کہاں سے سیکھی ہے آپ نے؟ بابا جی سے. بابا جی سے. ماشاء اللہ، بہت زبردست. آپ نے تو اتنی پیاری پڑھی ہے، میرا تو دل چاہ رہا ہے میں آپ سے تھوڑی تھوڑی سیکھ لوں. سکھاؤ گے مجھے؟ نا میں بڑا کو نہیں سکھا سکتی. بڑے ہو کے سکھاؤ گے انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت زبردست. میں نے تو آپ سے سب کچھ سیکھنا ہے. اچھا جی، ماشاء اللہ. اتنی پیاری باتیں کہاں سے سیکھی ہیں آپ نے؟ یہ بھی بابا سے سیکھی ہیں یا ماما سے؟ ماما سے. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو کیسا لگا آپ کو ہماری کلاس میں آج آ کے؟ بہت اچھا. بہت اچھا، ماشاء اللہ. آپ نے خوب سارا انجوائے کرنا ہے، ساری کلاسز لینی ہے، خود بھی لینی ہے اور اپنی جو بہنیں ہیں ان کو بھی دلوانی ہے. ٹھیک ہے، ان کو بھی لے کر آنا ہے آپ نے کلاس میں. ٹھیک ہے، اوکے انشاءاللہ. چلیں جی، اب ہم سٹوری سیکھتے ہیں. آج کی ہماری سٹوری کا نیم ہے عام الفیل. یہ آپ نے اچھے سے سننی ہے. اس میں سے میں آپ سے کچھ کویسچنز بھی پوچھوں گی لاسٹ پر، یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ آپ نے کتنا دھیان سے سنا. اس لیے آپ نے بہت غور سے اس سٹوری کو سننا ہے. اچھا، عام الفیل جو ہے ایک مشہور واقعہ تھا. عرب کے لوگ اس وقت سے اپنے بچوں کی جو تاریخ پیدائش شمار کرتے تھے. مثلا یہ بچہ عام الفیل کے 2 سال بعد پیدا ہوا ہے اور یہ بچہ عام الفیل سے 1 سال پہلے پیدا ہوا ہے. اس سے پہلے ڈیٹ آف برتھ یا پھر سن نہیں یاد رکھے جاتے تھے. جب عام الفیل کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد سے لوگوں کو یہ یاد رہنے لگ گیا اور لوگ کہتے تھے کہ یہ عام الفیل سے اتنا ٹائم پہلے پیدا ہوا تھا اور اتنا ٹائم بعد میں پیدا ہوا تھا. اس طرح سے انہیں تاریخ یاد رکھنے میں آسانی رہتی تھی. ٹھیک ہے، تو اس مشہور واقعے کی کچھ تفصیل ہم لوگ انشاءاللہ آج سیکھیں گے. آپ سبھی جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ بتائیں شاباش. خانہ کعبہ کہاں ہے؟ مکہ میں. ماشاء اللہ. اچھا، خانہ کعبہ کو کیا کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ کو ایک اور نام بھی دیا گیا ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ. ماشاء اللہ، یعنی کہ اللہ کا گھر. اس کا معنی کیا ہے؟ جی، اللہ کا گھر. تو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا پھر کہ لوگ وہاں پر ہر سال کیوں جاتے ہیں؟ یس، حج کرنے. تو لوگ حج کے لیے ہر سال وہاں جاتے ہیں. ایک مرتبہ ملک یمن کا ایک بادشاہ تھا، ابرہہ اس کا نام تھا. ابرہہ نے لوگوں کو بہت بڑی تعداد میں حج کے لیے خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو وہ حسد میں مبتلا ہو گیا. اسے جیلسی ہونے لگ گئی اور کہنے لگا میں اب ایسا کام کروں گا کہ کوئی بھی شخص خانہ کعبہ میں حج کے لیے نہیں جا سکے گا. اس کے بعد اس نے بہت سارے ہاتھیوں کو اکٹھا کیا، بہت بڑے بڑے ہاتھی، اور ایک لشکر کے ساتھ ان ہاتھیوں کو بھیج دیا
تاکہ یہ مل جل کر بیت اللہ کو نعوذ باللہ گرا دے۔ اتنا بڑا لشکر تھا کہ مکہ کے لوگ اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اللہ رب العزت سے دعائیں کرنا شروع کر دی کہ اے اللہ آپ خود اپنے گھر کی حفاظت کیجئے، ہم کمزور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ابابیل پرندوں کا نام ہے، ابابیل کو ان ہاتھیوں اور لشکر پر بھیج دیا۔ ان پرندوں کے دونوں جو چونچ تھے نا پنجے جو تھے، دونوں پنجے، اس میں ایک ایک کنکر تھا، چھوٹا سا پتھر، کنکر کہتے ہیں چھوٹے سے پتھر کو، اور ایک کنکر ان کی چونچ میں تھا۔ یوں ہر پرندے کے پاس 3 کنکر تھے۔ ان پرندوں نے وہ تینوں کنکر اس لشکر پر پھینک دیے۔ اس کنکر کے لگنے سے وہ لشکر اور یعنی کہ وہ جو لوگ تھے وہ اور ہاتھی مر جاتے تھے، اتنی بری ان کی حالت ہو جاتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، ورنہ کنکر سے کوئی شخص اور ہاتھی نہیں اتنی جلدی مرتا۔ اتنا بڑا ہاتھی ہوتا ہے، اتنا بڑا آدمی ہوتا ہے، تو چھوٹے سے کنکر سے نہیں مر سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت تھی، ٹھیک ہے۔ یہ واقعہ جس طرح آج حیران کرنے والا ہے، ایسا ہی حیران کرنے والا یہ پرانے زمانے میں بھی تھا، اس لیے لوگ اس واقعے کو یاد رکھے ہوئے ہیں اور اس واقعے کو عام الفیل کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے عربی میں فیل جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ آپ کے سامنے ایک پکچر شو ہو رہی ہے، کس چیز کی پکچر شو ہو رہی ہے بتائیں؟ ہاتھی کی۔ تو عربی میں جی ویری گڈ، عربی میں ہاتھی کو ہی فیل کہتے ہیں، اور عام کہتے ہیں سال کو۔ یہ جو عین الف عام میم عام ہے نا، ایک عام ہوتا ہے وہ دوسرا، وہ کس لیے ہوتا ہے علی مدہ میم عام؟ آپ کو پتہ ہے علی مدہ میم عام جو ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے؟ بتائیں۔ یس، کھانے والا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ مینگو، ماشاء اللہ۔ دیکھیں آپ کو انگلش بھی آتی ہے، سارا کچھ آتا ہے آپ کو ماشاءاللہ سے پہلے ہی۔ تو یہ عام عین سے ہے تو اس کا مطلب ہے سال، گویا عام الفیل کا مطلب ہوا ہاتھیوں والا سال۔ تو عبداللہ کی یہ آگے جو ہے نا، چلے یہاں تک ہی ہم لوگوں نے پڑھنی ہے۔ آپ کو یاد رہے گا عام الفیل کا واقعہ؟ آپ کو سمجھ آئی؟ اچھا چلے، میں آپ سے کل کچھ کویسچن کروں گی اور کنفرم کروں گی کہ آپ کو یہ سٹوری آتی ہے یا نہیں، اور آپ کی ایک اسائنمنٹ بھی دے رہی ہوں، دے دوں؟ اوکے، آپ کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے آج گھر میں کسی کو بھی، کوئی بھی، چاہے آپ کی ماما ہیں، آپ کے بابا ہیں، آپ کی چھوٹی سسٹر ہیں، آپ کے چھوٹے بردر ہیں، آپ کی خالہ ہیں، کوئی بھی ہیں، ان کو آپ نے یہ سٹوری لازمی سنانی ہے، اور ان کو اس سٹوری کا نیم بھی بتانا ہے کہ کیا آپ کو پتہ ہے سٹوری کا نیم کیا ہے۔ آپ نے ان کو نیم بھی بتانا ہے، یہ سٹوری بھی سنانی ہے پیاری سی کر کے، اور پھر مجھے آ کے گروپ میں بتانا بھی ہے رات کو کہ آپ نے رات میں یا پھر صبح آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے آج یہ سٹوری اپنی ماما کو یا بابا کو یا سسٹر کو یا بردر کو یا اپنی خالہ کو، جس کو بھی آپ سنائیں گے آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ جی، اور اس کے علاوہ آپ نے گروپ میں اپنی سورت کی ریکارڈنگ بھی کر کے بھیجنی ہے، ٹھیک ہے؟ جو آپ نے سورہ سیکھی ہے، سورہ الکوثر، وہ بھی۔ اب آپ کی 3 اسائنمنٹس ہیں، میں دوبارہ ریوائز کر دیتی ہوں۔ نمبر 1، آپ نے یہ پتہ کرنا ہے کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے، سورہ الکوثر یا سورہ اخلاص۔ اسائنمنٹ نمبر 2 ہے کہ آپ نے اپنی ماما، بابا، سسٹر، بردر یا آنٹی کو، خالہ کو آپ نے سٹوری سنانی ہے۔ نمبر 3، آپ نے سورہ کوثر یاد کرنی ہے اور اس کو آپ نے ریکارڈ کر کے گروپ کے اندر بھیجنا ہے۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلے جی، بہت اچھا لگا آج کی کلاس میں مجھے، تو آپ کو کیسا لگا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیں جی، انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم لوگ دوبارہ ملاقات کریں گے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.